ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل غزہ پٹی میں مظالم کے نئے ریکارڈ روزانہ قائم کر رہا ہے اور نئے طریقے سے وہ عام فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں 3 ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جس پر پوری دنیا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اسرائیل پر ان ملکوں میں بھی اب سوال اٹھایا جا رہا ہے جن ملکوں نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے۔ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیل ہوتے ہوئے امدادی سامان غزہ پٹی میں پہنچتے ہیں، اور جب فلسطینی بھوک سے نڈھال ہو کر پریشان ہو کر امدادی سامان لینے کے لیے آتے ہیں تو اسرائیلی آرمی بھوکے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دیتی ہے، اور فائرنگ کی وجہ سے 40-50 نہیں بلکہ بیک وقت 93 عام فلسطینیوں کی شہادت ہو جاتی ہے، ہزاروں زخمی ہو جاتے ہیں، اور اب تک غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کے کاؤنٹرز پر اسرائیلی آرمی کے حملے میں 800 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی امدادی کاؤنٹر پر شہادت ہو چکی ہے۔ اور جب اس واقعہ پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تو اسرائیل کی طرف سے صفائی دی گئی ہے۔ آئی ڈی ایف نے وضاحت کی کہ آئی ڈی ایف کو فلسطینیوں کے حملے کا ڈر اور خوف تھا، اس وجہ سے اسرائیلی آرمی کو اپنے دفاع میں حملہ کرنا پڑا۔ یعنی اسرائیل کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے، آئی ڈی ایف نے جو کچھ ایک بیانیہ جاری کیا ہے وہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے، جھوٹ پر مبنی ہے اور پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ بیک وقت 25 سے زیادہ ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ پٹی میں داخل ہوئے، اور امدادی ٹرک سے سامان لینے والوں کا ایک بڑا ہجوم سامنے آ گیا۔ ان سب لوگوں نے ٹرک کو گھیر لیا، اور اس سچویشن میں، اس صورت میں جو امدادی سامان تقسیم کرنے والا عملہ ہے، جو اسرائیل کی آرمی ہے، اس کو یہ ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے بھیڑ اس پر حملہ کر دے، بھیڑ کی طرف سے فائرنگ اور اٹیک کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ ایسا ان لوگوں کو لگ رہا تھا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور تب ان لوگوں نے اپنے دفاع میں، اپنے بچاؤ میں ڈیفنس کی کارروائی کرتے ہوئے عام فلسطینیوں پر فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ اتنی بے دردی کے ساتھ کی گئی کہ 93 فلسطینیوں کی بیک وقت شہادت ہو جاتی ہے، ہزاروں زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور صرف ان پر فائرنگ نہیں کی گئی بلکہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے فائرنگ کرنے کے علاوہ اسرائیل کا جو مرکبہ ٹینک ہے، اسرائیل کی جو دوسری فوجی گاڑیاں ہیں، وہاں سے بھی ان پر گولہ باری کی گئی، ان پر بم پھینکا گیا، تو کئی طرف سے ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ جو فلسطینی وہاں موجود تھے، امدادی سامان لینے آئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ وہ تو محض امدادی سامان لینے آئے تھے، پچھلے کئی ہفتوں سے وہ بھوکے ہیں، ان کو نہ تو پینے کو پانی مل رہا ہے، نہ کھانے کو کچھ بھی میسر ہے، اور وہ مجبور ہو کر بھوک سے نڈھال اور پریشان ہو کر یہاں امدادی سامان لینے آئے تھے۔ لیکن اسرائیلی آرمی نے ان پر ہی فائرنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کی اس رد عمل کی، اسرائیل کے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں نے بھی اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اسی وجہ سے عام فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کے لیے اسرائیل غزہ پٹی سے باہر نہیں نکل رہا ہے؟ اسرائیل کی سینہ جنگ بندی کی شرائط میں اس شرط کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اور اسی وجہ سے جنگ بندی کا جو معاملہ ہے ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے۔ عام لوگوں کا، یورپ کے بڑے بڑے رہنما کا رد عمل سامنے آیا ہے کہ اگر اسرائیل کی یہی دلیل مانی جائے کہ عام فلسطینیوں کے ہجوم سے، بھوکے لوگوں کی بھیڑ سے اسرائیلی آرمی کو اپنے اوپر حملے کا ڈر اور خوف رہتا ہے، اور اسی بچاؤ میں اسرائیلی آرمی حملہ کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو جاتا ہے، اور اس جنگ بندی کے معاہدے میں اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ اس کی آرمی غزہ پٹی میں رہے، تو جنگ بندی کے دوران، سیز فائر کے دوران جب امدادی سامان تقسیم کیا جائے گا تو یہی بہانہ بنا کر اسرائیل کا حملہ عام فلسطینیوں پر اس وقت بھی جاری رہے گا، اسرائیل کی طرف سے عام لوگوں کو مارا جائے گا، اور اس بیانیہ کو، اس وضاحت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر الجزیرہ نے شائع کی ہے کہ غزہ پٹی میں پینے کا پانی لینے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، اور پینے کا پانی لینے والوں پر حملہ کیا گیا، اور ان میں بھی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر دیر البلح کے علاقہ میں پچھلے کئی دنوں سے اسرائیل کا آپریشن جاری ہے، تمام زمینوں کو وہاں ہموار کیا جا رہا ہے، پورے علاقہ کو خالی کرایا جا رہا ہے، بلڈوزر سے ہر ایک چیز کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی وہاں بنے تمام ٹنل کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اور جیسے یہ خبر سامنے آتی ہے، خود اسرائیلی عوام سڑکوں پر
اتر کر اپنے ہی پرائم منسٹر کا ویرودھ کرتی ہے، پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پر وہ فیملیز جن کے رشتہ دار حماس کی قید میں ہیں، یعنی ہوسٹیج کی فیملی اسرائیل میں سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرتی ہے اور اپنی ہی سرکار پر اپنے ہی لوگوں کو مارنے کا الزام لگاتی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ دیر البلح کے علاقے میں بھی حماس نے کچھ قیدیوں کو ہوسٹیج کو چھپا کر رکھا ہے، لیکن کہاں ہیں اسرائیل کو ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگ سکا تھا۔ اور آج جب اسی علاقے میں اسرائیل نے آپریشن کو انجام دیا تو ہوسٹیج کی فیملی نے کہا کہ اسرائیل یہ جانتے ہوئے کہ ان علاقوں میں حماس کے ہاتھوں میں قیدی موجود ہے، حماس نے جس طرح کا آپریشن انجام دیا ہے، جس طرح کی کارروائی کی ہے، اس کی وجہ سے ہوسٹیج ان کے رشتہ دار مارے جا سکتے ہیں، اور اس طرح اسرائیل خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا ہے۔ ادھر القسام بریگیڈ کی طرف سے یا القدس بریگیڈ اور الاقصی بریگیڈ کی طرف سے غزہ پٹی میں ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے، لگاتار اسرائیلی آرمی پر حملہ ہو رہا ہے، اٹیک کیا جا رہا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر کچھ ویڈیوز کو شائع کیا ہے، کچھ پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پچھلے 2 دنوں میں 6-7 بڑا اور طاقتور حملہ اسرائیلی آرمی پر کیا گیا، جس میں کئی محاذ پر اسرائیلی آرمی کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر ایک ویڈیو جاری کر کے دعویٰ کیا کہ القسام بریگیڈ کے فائٹرز نے اسرائیلی آرمی کی ایک یونٹ پر، اس کے ایک دستہ پر حملہ کیا، جس میں ایک اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، 2 شدید زخمی ہو گیا ہے۔ بقیہ اسرائیلی آرمی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رفح کے حوالے سے القسام بریگیڈ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہاں اسرائیلی آرمی کا جو پورا کیمپ بنا ہوا تھا، کمانڈ اینڈ کنٹرول تھا، اس پر القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے بمباری کی، گولے سے حملہ کیا اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کو زبردست نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ خان یونس کے علاقہ سے اسرائیلی آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پر حملہ کی خبریں سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دیر البلح کا ایریا ہے، جب یہاں اسرائیل نے اپنا گراؤنڈ آپریشن شروع کیا اور لگاتار اٹیک جاری رکھا، تو یہاں بھی حماس کے فائٹرز نے اسرائیلی آرمی کو جواب دیا، اس کا بھرپور مقابلہ کیا، اور یہاں پر بھی اسرائیلی آرمی کو زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ادھر سیز فائر اور جنگ بندی کے سلسلے کی جو بات چیت ہو رہی تھی، تو ابھی بھی یہ معاہدہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سیز فائر اور جنگ بندی کے حوالے سے یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر سیز فائر کے پروپوزل پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، اور اب حماس سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے، وہ اس ڈیل پر اپنا ایگریمنٹ دے، لیکن حماس کی طرف سے فی الحال کچھ بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور ہمیشہ ٹال مٹول اسرائیل کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ آج سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے سیز فائر کے ایک سمجھوتے کو پہلے اسرائیل نے منظوری دے دی تھی، اس کے بعد حماس نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، اور پھر جب اس ایگریمنٹ پر دستخط ہونے والا تھا، اس کا اعلان ہونے والا تھا، تبھی اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ حماس کی اس شرط کو نہیں مانا جائے گا، اور وہ شرط حماس کی یہ تھی کہ اسرائیلی آرمی کو 2 مارچ کی پوزیشن پر جانا ہوگا، یعنی تمام غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی نہیں رہ سکتی ہے، بلکہ اسرائیلی آرمی کو نارتھ غزہ میں جانا ہوگا۔ صلاح الدین اسٹریٹ کا جو کنٹرول ہے وہ اسرائیلی آرمی کے پاس نہیں رہے گا۔ حماس کی دوسری اہم اور بنیادی شرط یہ تھی کہ غزہ پٹی پر حکومت اسرائیل کی نہیں ہوگی، نہ اسرائیل کے چاہنے والے مسلم دیشوں کی وہاں حکومت ہوگی، بلکہ حماس کی ہی غزہ پٹی پر حکومت ہوگی۔ اور تیسری شرط حماس کی طرف سے یہ رکھی گئی تھی کہ آئندہ کبھی بھی اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ نہیں ہوگا، یعنی یہ جو 60 دنوں کی وقتی جنگ بندی ہو رہی ہے، تو اس وقتی جنگ بندی میں عالمی طاقتوں کو اور خاص طور پر امریکہ کو اس بات کی یقین دہانی کرانی ہوگی کہ آئندہ اسرائیل سیز فائر کا وائلیشن نہیں کرے گا، غزہ پٹی پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ پچھلے دنوں میں سیز فائر کا وائلیشن اور غزہ پٹی پر حملہ اسرائیل نے ہی شروع کر دیا تھا۔ اس لیے حماس جنگ بندی کے تمام معاہدے میں امریکہ سے اور بڑی عالمی طاقتوں سے اس بات کی ضمانت چاہتی ہے، اور اسرائیل اس بات سے مکر جاتا ہے۔ اسرائیل کا پورا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ
60 दिनों के लिए वक्ती तौर पर हमास के साथ सीज़ फायर करे, जंगबंदी करे और जो बचे खुचे कैदी हैं, होस्टेज है, उनको भी रिहा करा ले और उसके बाद इजराइल के लिए गज़ा पट्टी पर हमला करना मज़ीद आसान हो जाए। ख़ुद अभी तक गज़ा पट्टी पर इसराइल ने जो हमला किया है वो तारीख़ का सबसे भयानक हमला है, बदतरीन हमला है और इसराइल के हमले में 58,000 से ज़्यादा आम फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। जो ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटा 1 लाख से ज़्यादा लोगों की शहादत का है। गज़ा पट्टी में शायद ही कोई ऐसी फैमिली बची है जिसका कोई मेंबर इजराइल के हमले में शहीद न हुआ हो। इसके अलावा तमाम हस्पताल को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तमाम मस्जिदों को डिमोलिश कर दिया गया है। पिछले दिनों इजराइल के हमले में एक चर्च भी निशाना बना था, कैथोलिक चर्च पर इसराइल ने हमला कर दिया था और उसमें पादरी की मौत हो गई थी। उसके अलावा कई ईसाई लोगों की मौत हो गई थी। और जब ये हमला हुआ तो ट्रम्प को गुस्सा आ गया। ट्रम्प ने बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करके डांट लगाई और अब फ्रांस के पोप का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने जंगबंदी की हिमायत की है, सीज़ फायर की मांग की और कहा कि गज़ा पट्टी में इसराइल की तरफ से आम शहरियों को, आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इधर यमन के हौसियों की तरफ से लगातार गज़ा पट्टी की हिमायत में इसराइल पर हमला जारी है और आज सुबह सुबह इसराइल ने भी हौसियों के कई ठिकानों को टारगेट किया था, निशाना बनाया था और उसके फ़ौरन बाद शाम होते ही हौसियों ने इसराइल पर 5 ड्रोन से अटैक किया। इसराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हौसियों ने निशाना बनाया, इसराइल के IDF के हेडक्वार्टर को टारगेट किया और भी कई आर्मी ठिकानों को निशाना बनाया हौसी ने। और हौसियों ने फिर बयान जारी करके कहा कि जब तक इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर जारी रहेगा, हौसियों की तरफ से इसराइल पर हमला होता रहेगा और हौसियों के हमले, हौसियों और इसराइल के हौसियों पर होने वाले हमले अंसारुल्लाह को कदम पीछे हटाने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं। तो हौसी लगातार हमास के साथ खड़े हैं और पिछले दिनों मैंने बताया था कि जब अबू उबैदा ने तकरीबन 5 महीने के बाद सामने आकर अपना 18 मिनट का वीडियो बयान जारी किया, आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को उन्होंने ख़िताब किया, तो अपने ख़िताब में अबू उबैदा ने सबसे ज़्यादा शुक्रिया अंसारुल्लाह का अदा किया, यमन की हुकूमत की तारीफ़ की और कहा इस मुश्किल घड़ी में यमन की हुकूमत लगातार गज़ा पट्टी के साथ खड़ी है और हर कदम पर साथ दे रही है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू उबैदा का वो बयान, उनकी तकरीर बहुत अहम है और अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या Paytm पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।